گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی پیاری مہکار لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، اور آج جو کلام ہے یقیناً مسام دماغ کو اور دلوں کو بھی معطر اور معنبر کر دے گا، کیونکہ بات بڑی پیاری ہے۔ الحمدللہ عز و جل، یہ وہ شاہکار کلام ہے جس کے ہر شعر کے پہلے مصرے میں مکۃ المکرمہ کی بات ہے اور دوسرے مصرے میں مدینہ المنورہ کا تذکرہ ہے۔ بڑے پیارے انداز میں ان دونوں شہروں کی بات کی ہے اور عظمت مدینہ کو بیان نرالے انداز میں کیا ہے عاشق مدینہ نے۔ کلام کون سا ہے؟ یقیناً آپ کو بھی بہت پسند ہوگا، مجھے بھی بڑا پسند ہے، اور وہ کلام ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس کلام کو انشاءاللہ سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ پہلا شعر شہنشاہ یعنی شاہ شاہاں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تذکرہ ہے۔ یہ وہ آقا ہیں جن کے در سے شہنشاہی بٹتی ہے، بادشاہ بھی جن کے در کے گدا ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کو یہاں شہنشاہ کہا۔ اب اس شعر میں امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ اے حجاج کرام، اے خوش نصیب حاجیوں، تمہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی، تم نے بیت اللہ شریف کے انوار و تجلیات کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ اب ذرا میری بات سنو، چلو سوئے طیبہ چلتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ وہ آقا ہیں جنہوں نے کعبے کو بھی صنم خانے سے بیت اللہ بنا دیا۔ اگر یہ کعبہ ہے تو یقیناً کعبے کا کعبہ تو مدینے میں ہے، کعبے کا بھی قبلہ مدینے میں ہے، کیونکہ مدینے والے کے قدم لگے تو اسی کعبے میں جو 360 بت تھے وہ اس کعبے سے دور ہوئے۔ میرے آقا وہ ہستی ہیں جن کے سبب کعبے کو یہ عظمت اور یہ شان نصیب ہوئی۔ اگر کعبے کا حج کرنے کا حکم ملا ہے اور فضیلت یہ ہے کہ حاجی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو روضہ رسول وہ جگہ ہے جس کے بارے میں خود نبی پاک فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ آقا کا در وہ ہے جہاں شفاعت کرنے کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب ذرا اور خوبصورت بات دیکھیے کہ کعبے کی عظمت جو ہے اور مرد مومن کی عظمت کی کیا شان ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعبہ معظمہ کو دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ، تیری عظمت و شان ہے، لیکن ایک مومن کی عزت و عظمت اللہ کے نزدیک تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ، تو بھی پاکیزہ، تیری ہوا بھی پاکیزہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یہ اس شعر کو سن کر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، بلکہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ کعبے کا بھی کعبہ کہہ دیا۔ بھائی کعبے سے بڑھ کر تو مومن کی عزت و شان ہے، یقیناً کعبے کی عظمت بہت بڑی ہے، مگر اللہ نے مومن کی عزت کو، مومن کی شان کو، مومن کی حرمت کو بھی بہت بڑا فرمایا۔ تو نبی پاک تو تمام مومنین کے آقا ہیں نا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ کعبے کی طرف جو ساری دنیا نماز پڑھتی ہے نا، یہ کعبہ جو کعبہ عالم بنا ہے، یہ بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رضا پر مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات یہ تھی کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی، کیونکہ یہودی جو تھے غیر مسلم تھے، تانا دیتے تھے کہ مذہب تمہارا اور ہے، قبلہ ہمارا ہی استعمال کرتے ہو، بیت المقدس کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھتے ہو۔ نبی پاک کی مرضی یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ مشرفہ ہو جائے۔ قرآن میں رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ مقرر فرما دیں گے۔ اور پھر ارشاد ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ ابھی اپنا منہ کعبے کی طرف پھیر دیجئے۔ نماز کے دوران ہی میرے آقا نے اپنا رخ پھیر دیا، تو پتہ چلا کہ یہ جو کعبہ آج قبلہ عالم بنا ہوا ہے، یہ بھی نبی پاک کے صدقے ہے۔ پیارے آقا کی تمنا تھی۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو اس لیے کعبے کا کعبہ کہا گیا۔
بہت خوبصورت شعر ہے، اور یاد رکھیے مکہ پاک کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہے، مگر مدینہ منورہ کی حاضری کا لطف بھی نرالا ہے۔ بڑی پیاری بات کی۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلاراں دیکھو۔ کمال کا کمپیریزن نظر آئے گا، کمال کا تقابل نظر آئے گا اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں اور ان اشعار میں۔ اب ذرا سمجھیے گا، کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، ٹھیک ہے، رکن یمانی بھی ہے، رکن اسود بھی ہے، رکن عراقی بھی ہے اور رکن شامی بھی ہے، لیکن یہ رکن شامی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر، شام غربت اگلے مصرے میں لائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ مشرفہ کو جو کونا ہے، رکن شامی کو دیکھ کر تمہارے دل کی وحشت، ہیبت جو ہے وہ دور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب رکن شامی سے مٹی کون سی غربت؟ شام غربت کی وحشت مٹی۔ شام غربت کہتے ہیں سفر کی رات، سفر کر کے آئے، جب رکن شامی کو دیکھا تو یہ شام غربت کہلاتی ہے۔ جب سفر میں جا کے بے سر و سامانی میں شام ہو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب تم نے رکن شامی دیکھا تو شام غربت، کتنا خوبصورت ملایا اس کو کہ وحشت شام غربت ختم ہو گئی۔ لیکن اب مدینے کو چلنا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو شام غربت مٹی ہے نا، وہاں صبح دلارا دیکھنی ہے۔ لک ایٹ دا کمپیریزن، شام غربت سے صبح دلارا کو ملایا کہ رکن شامی کو دیکھا، تمہاری سفر کی تھکان اتر گئی، دل سے وحشت دور ہو گئی۔ یہ تو دنیا کی وحشت دور ہوئی نا، اگر قبر و آخرت کی وحشت کو بھی دور کرنا ہے تو نبی پاک کا روضہ دیکھ لو، وہاں کی صبح کی بات ہی نرالی ہے۔ اور صبح دلارا کا مطلب کیا ہے؟ ایسی صبح جو دل کو زینت و آرام دینے والی۔ اور خدا کی قسم ساری دنیا کی صبح دیکھ لیجئے، اور گنبد خضرا کو جب صبح کے منظر میں دیکھتے ہیں تو دل سے یہ بات نکلتی ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ واہ واہ، کمال لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینہ کو چلو صبح دلاراں دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، اب مدینہ کو چلو، اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آب زمزم تو ہم سبھی پیتے ہیں، مگر میرے رضا نے کس پیارے انداز میں آب زمزم کی بات کی۔ آپ لکھتے ہیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جو دے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو۔ سبحان اللہ۔
اب جود کہتے کرم کو، بخشش کو، اور شہ کوثر یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ میرے آقا حوض کوثر کے بھی تو مالک ہے نا، ان کا جود و کرم مدینے آ کر دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت گویا اس شعر میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے زائرین مدینہ، تم نے مکہ مکرمہ میں خوب آب زمزم پیا، سبحان اللہ، اور خوب پیاس بجھائی، اپنی دل اور جان کو ٹھنڈا کیا، روح کو ستھرا کیا، بہت اچھا کیا، مگر اب آؤ ذرا مدینہ چل کر دیکھو کہ مالک کوثر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کا سمندر کیسے ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ سے بھیک بھی ملے گی، ساتھ دعا بھی ملے گی، کاسا بھی ملے گا، گدائی بھی ملے گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور ہر مرض سے، دکھ درد سے بھی شفا ملے گی۔ اور پیارے آقا کا در تو وہ ہے جس کے غبار میں بھی شفا ہے۔ خود نبی پاک فرماتے غبار المدینہ فیہ شفاء، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ اور میرے آقا تو وہ ہے نا، آتا ہے فقیروں پہ، انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ گویا اس شعر کا مفہوم یہ بنا کہ آب زمزم سے پیاس بجھتی ہے، برکت ملتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر مالک آب کوثر کی بارگاہ سے دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آب زمزم تو پیا، ذرا شعر سمجھیے، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلیں گے۔ اب اعلیٰ حضرت گویا کعبہ مشرفہ کی، مکہ پاک کی ایک ایک چیز کی ہمیں یاد بھی دلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کمپیریزن کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو مدینے میں کیا موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ میزاب رحمت یہ کعبے کا وہ پرنالہ، اسکرین پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو کعبے کی چھت پر لگا ہوا ہے، اور بارش کا پانی جب آتا ہے تو اس سے نیچے گرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام رسول بڑی پیاری اور بڑی باریک سی بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جب مکے میں بارش ہوتی ہے نا، بڑا رش ہو جاتا ہے، زائرین نیچے بےتاب جمع ہو جاتے ہیں، کسی طرح میزاب رحمت سے پانی گرے اور کچھ چھینٹے مل جائیں، اور کسی کو کچھ چھینٹے مل جائیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ خوش ہو کہ اللہ کے گھر کی میزاب رحمت کی بارش کے کچھ چھینٹے ملے ہیں، مگر ذرا مدینے تو آ جاؤ، وہاں چند چھینٹے نہیں ملیں گے، یہاں تو بڑی کوشش کر کے رش میں جا کر تمہیں کچھ چھینٹے ملے نا، مدینے میں جہاں کہیں ہوگے رحمت کی بارش برستی رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے، یہاں رحمت للعالمین کے دربار کی بارش ہر وقت برستی رہتی ہے، اور ہر زائر پر گویا رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، مدینہ وہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در پر آنے والوں کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیو، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی،
دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو۔ سبحان اللہ، ذرا یہ سمجھتے ہیں پہلے مشکل الفاظ۔ دھوم کہتے ہیں ہلچل کو، زور و شور کو، ہجوم کو، اور بےتاب سے مراد بے قرار، مشتاق سے مراد طالب، اور حسرت یعنی آرزو، اس سے مراد ہے آرزو۔ ذرا سمجھیے کہ اس شعر میں اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے کہ مکہ پاک میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کے بندے کس طرح در کعبہ پر بے تاب ہو کر، بے قرار ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ایک بے خود رفتگی کا عالم ہے، ایک دھوم دھام اور ہلچل ہے۔ سبحان اللہ، کعبے کے گرد دیوانہ وار لوگ طواف کرتے ہیں۔ یقیناً یہ منظر بڑا عالی شان ہے، مگر اللہ کے رسول کے در پر جا کر دیکھو کہ سرکار کے بعض دیوانے کس طرح در اقدس پر حسرت دیدار اور شوق آرزو کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خوش نصیب نبی پاک کے در سے جب مراد ملتی ہے تو خوشی سے رحمت پر کیسے مچل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے در پر گویا ایک جمال ہے، کعبے پر ایک جا کر ایک جلال نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کہ جانچ، جہاں خیر و شر کی ہے وہاں تڑپنا خوف کا عالم ہے، اور یہاں رحمت پر مچلنے کا منظر نظر آتا ہے۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، لکھتے ہیں دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو۔ دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بےتابوں کی، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چلیں گے۔ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ اللہ اکبر، بڑی گہری بات اور بڑی پیاری بات کہی ہے۔ مثل پروانہ، پروانہ پہلے کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتنگا جو ہوتا ہے، چراغ پر جلنے والا کیڑا، جب روشنی جلائی جائے، بارش کا وقت ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا چراغ کے گرد کچھ پروانے نظر آتے ہیں، شمع کہتے ہیں موم بتی کو۔ یہاں مثال دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تم اے حاجیوں جس کعبے کے گرد پروانے کی طرح گھومتے ہو، بڑا دیوانہ وار ایک ہجوم ہوتا ہے، بڑا پیارا منظر ہوتا ہے، مگر معلوم ہے کہ یہ شمع جس کے گرد تم پروانہ وار پھرتے ہو، پیارے آقا کے در پر اس شمع کا کیا حال ہے؟ کعبہ خود نبی پاک کے در کا طواف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ بات اس طرح نہیں لکھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کعبے کو کتنی محبت ہے۔ خود میرے میٹھے اسلام بھائی روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا کی جب ولادت ہوئی تو کعبہ مشرفہ خوشی میں وجد کرتا ہوا 3 دن اور 3 رات تک حرکت کرتا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی موقع پر بڑا خوب شعر کہا نا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ یہاں مجرے سے مراد سلام کرنا ہے، سلامی دینا ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ کعبے میں جو بت تھے وہ گر گئے، پیارے آقا کی آمد پر بیت اللہ وجد کرتا رہا۔ تو کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جانتے ہو نبی پاک کی شان کیا ہے کہ جس شمع کے گرد پروانہ وار ساری دنیا گھومتی ہے، وہ کعبہ نبی پاک کے در پر کس انداز سے گویا حاضری دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو۔ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو،
اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. سبحان اللہ. اچھا، یہاں مشکل الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ کسر محبوب، اللہ عز و جل کے محبوب کے محل کا پردہ، یعنی کسر محبوب کہیں گے اللہ عز و جل کے محبوب کا محل. اچھا، جلوہ سے مراد یہاں نورانیت ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ حاجی جب حرمین طیبین جاتے ہیں تو کعبے کے غلاف سے بڑی محبت کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اور بالکل کرنا بھی چاہیے اور اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس غلاف کعبہ کو آنکھوں سے لگا کر رو رو کر تم نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، بہت اچھا کیا. اب ذرا مدینے جا کر دیکھو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی شان محل کا پردہ کتنا حسین ہے، جس کے سائے میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق خوشی میں کس طرح اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے قریب آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہاں وہ خوف کے آنسو ہیں، یہاں خوشی کی انتہا کے آنسو ہیں. مکے میں جا کر خوف الہی سے آنسو بہتے ہیں، اور مدینے جا کر آنسو تھمتے نہیں ہیں کہ میں گناہگار کہاں آ گیا، کس در کا مجھے مہمان بنا لیا گیا. ایک بڑی خوبصورت کیفیت ہوتی ہے. تو بہت خوبصورت کمپیریزن ہے کہ کسر محبوب کے پردے کا جلوہ یہ ہے کہ آقا تو وہ کریم ہیں کہ اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں، ان کا دامن بھی اتنا وسیع ہے کہ گناہگار اس میں چھپ بھی جاتے ہیں، دامن پر مچلتے بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات ہے کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام رضا جاری ہے اور بہت ہی پیارا کلام ہے، مگر وقت سلسلے کا مختصر ہوا کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اسی کلام کے بقیہ اشعار بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کو حرمین طیبین کی سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور ان دونوں مبارک شہروں کا بار بار سفر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.